الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں کیا مقام ہے، اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں نے آج وہ پورا رکوع سورہ مریم کا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اور جو بات جو میں نے لاسٹ ٹائم کہی تھی کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے ہیں اور ہمارے نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عقیدے کے طور پر، ایمان کے جزو لا ینفک کے طور پر تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ خاص طور پر وہ کہ جن کا ذکر قرآن مجید ہو گیا وہ تو تعین کے ساتھ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجے ہیں، رسولوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہوئے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور ان پر ایمان لانا ہمارے دین کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی پیدائش کا ذکر بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے، اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں کیا گیا ہے کہ فرعون کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا، اسے کوئی خواب آیا یا کسی نجومی نے اسے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، لہذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود نیو بورن بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سپاہی بنی اسرائیل کی بستی میں گلی گلی گھومتے رہتے تھے، اور جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے تو فوراً اسے قبضے میں لے کر قتل کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بھی ظاہر ہے کہ حاملہ تھیں، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کسی بھی وقت وہ بچے کو جنم دیں گی۔ تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے سورہ قصص کے اندر اور سورہ طٰہٰ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالی یہ بات، ان کو وحی کی، اور وحی کے یہ سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو براہ راست دل میں بات ڈالتا ہے وہی ہے، جو سچا خواب دکھاتا ہے وہ بھی وہی ہے، کوئی شخص بظاہر محسوس کرتا ہے کہ میں نے کانوں سے کوئی آواز سنی ہے وہ بھی وہی ہے۔ تو یہ سب کے وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کے والدہ کو وحی کی کہ تو گھبرا مت، تو اپنے اس بچے کو خود دودھ پلائے گی، بس تو اتنا کام کر کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دے۔ دریائے نیل مصر کے اندر سے بہتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ البتہ ماں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی پر یقین تھا، لیکن اپنی بیٹی کو ساتھ ذرا پیچھے پیچھے لگا دیا کہ ذرا دور فاصلے سے اس صندوق کو دیکھتی رہنا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ دریا کی ایک بے جو تھی وہ محل کے اندر سے گزرتی تھی، اور ملکہ اپنے محل میں موجود تھی، وہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی دریا کے کنارے کو دھوپ سیک رہی ہوگی یا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے وہ بہتا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنے ملازمین کو کہا کہ اس صندوق کو پکڑ کے لاؤ۔
وہ انہیں غوطہ لگایا، فوراً صندوق پکڑ کے لے آئے۔ صندوق کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل جو تھی وہ بڑی اٹریکٹیو تھی۔ پہلے وہ ملکہ جو تھی فرعون کی بیوی، وہ اتنی زیادہ امپریس ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں تو اس بچے کو اڈاپٹ کروں گی، بے اولاد تھی۔ تو بادشاہ نے اگرچہ تھوڑا سا رجسٹ کیا کہ کہیں یہ اسرائیلی بچہ ہی نہ ہو، تو اس نے کہا بنا پھرتا ہے اتنا بڑا بادشاہ اور بچے سے ڈر رہا ہے۔ بہرحال وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اس کی ہلاکت کا بندوبست جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تمام دائیوں کے دودھ حرام کر دیے۔ مختلف دائیاں ٹرائی کی گئیں، فاسٹر مدرس ٹرائی کی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو منہ نہیں لگایا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ساتھ تھا دور دور جا رہی تھی، تو اس ہنگامے میں وہ بھی اس سارے لوگوں کے اندر شامل ہو گئی اور کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ یہ کون لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو بڑا صاف ستھرا گھرانہ ہے اور بچے کی خوب نگہداشت کرے گا۔ انہوں نے کہا جا فٹافٹ لے کے آؤ۔ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی، یہ نہیں پوچھا تم کون ہو، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہ عورت جو ہے اسرائیلی عورت ہے وہ کون ہے۔ بعض اوقات نہیں بالکل ذہن جاتا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہلی نظر میں پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام کو، اور اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف ہو سکتا ہے کہ جس وقت جو ہے اتنا بڑا وزیر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن غور سے اگر وہ دیکھتے، پہلے سے شک ہوتا، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے یوسف علیہ السلام کو، تو پھر تو یقیناً وہ بھی پہچان لیتے، اس لیے کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں، اور آواز، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی خاص ہوتی ہیں کہ جسے پہچانی جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں پہچان کے کتنے کتنے طریقے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، ہماری انگلیوں میں، ہمارے انگوٹھوں کے پوروں کے اندر فٹ پرنٹس جو ہیں ہمارے، اور ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے اندر بھی ہم سب کی پہچان ہے۔ آنکھوں کا تو پہچان ہے ہی ہے، پہلے دن سے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال وہ نہیں پہچان سکے، تو کیوں؟ ذہن نہیں تھا۔ اب اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف جانے ہی نہیں دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، انہوں نے بچے کو گود میں لیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً چپ کر گئے اور انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو ایک بہت بڑی جو ایمرجنسی کی کیفیت تھی وہ گویا ٹل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم ہی اسے دودھ پلاؤ گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ کئی آیات کے اندر کیا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے بچپن کا ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کیا تھا کہ دو صورتیں مختص کی گئی ہیں اس تذکرے کے لیے، ایک آل عمران، عمران نام ہے حضرت مریم کے والد کا، تو آل عمران گویا ان کی اولاد، اور سورت مریم جو اپنے نام سے صاف ڈر رہی ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اب سورہ مریم کا وہ دوسرا رکوع میں نے آپ کو پورا پڑھ کے سنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں، تاکہ آپ کی ذرا قرآن مجید کے ساتھ بھی ایک مناسبت پیدا ہو کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس طرح کچھ مضامین کو اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بلند مرتبے والے ہیں، لیکن قرآن مجید نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی اہتمام سے تذکرہ کیا ہے اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی تذکرہ کیا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک نارمل پیدائش تھی اور ایک نارمل براٹ اپ تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایک خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا اور کس طرح ان کی ماں کی گود میں ان کو واپس پہنچایا، یہ بڑا خاص واقعہ تھا، اس کا اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو از اول تا آخر معجزہ ہی معجزہ ہے۔ میں نے پچھلے بار بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی پیدائش معجزہ،
بلکہ ان معجزات کا ظہور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا۔ حضرت مریم سلام علیہا کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کا نظر کر دینا، جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو نظر کرتی ہوں، اللہ کی نظر کرتی ہوں، اور پھر اپنی اس نظر پر قائم رہنا کہ اگرچہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں اس بیٹی کو بھی ہیکل کی نظر کرتی ہوں، مسجد کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ ایک بڑی اب نارمل بات تھی، اور پہلی بیٹی یوں سمجھیے پہلی بچی کے جو اللہ کی نظر ہوئی اور اب ہیکل میں چھوڑی گئی وہ حضرت مریم علیہ السلام علیہا ہے۔ پھر ہیکل کے اندر رہتے ہوئے ان کے یہاں معجزات کا ظہور کہ تازہ پھل روز ان کے کمرے میں، ان کے چیمبر میں پہنچتے تھے، ان کے انکلوجر میں پہنچتے تھے، جبکہ کوئی راستہ اس کے لیے کھلا نہیں تھا۔ لاک اینڈ کی کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی نگہداشت کرتے تھے اور روزانہ جا کے ان کی خیر خیریت دریافت کرتے تھے، لیکن کسی اور شخص کو ان کے چیمبر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہیں سے ظہور شروع ہو گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جس اہتمام کے ساتھ ذکر ہے اس کی تفصیل میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کر کتاب میں سے مریم کا، یعنی قرآن مجید میں سے مریم کا ذکر پڑھ کر سنا لوگوں کو۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ جدا ہوئیں یعنی سیکلیوڈ ہوئیں، انہوں نے خلوت اختیار کی لوگوں سے، مکانا شرقیہ مشرق کی طرف ایک مکان میں، ایک جگہ میں، مراد جگہ ہے یہاں پر۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے اس کے پڑے ایک پردہ جو ہے وہ اختیار کر لیا، یعنی انہوں نے حجاب کے اندر وہ رہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ایک مرتبہ اس حجاب میں، یعنی مراد کیا ہے کہ وہ اپنے اس چیمبر سے، یعنی کوئی بند حصہ ہوگا کہ جس کے اندر وہ رفع حاجت کے لیے جا سکتی تھی، اب وہاں وہ ذرا اس حصے میں گئی ہیں جو بالکل علیحدہ ہے، اور وہاں پر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح، اپنے فرشتے یعنی جبرائیل کو۔ فتمثل لہا بشرا سویا، اور پھر وہ پورے ایک آدمی بن کر، ایک مرد بن کر ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے کہا، جبرائیل علیہ السلام سے، انی اعوذ بک من بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتی ہوں، یعنی مجھ سے دور رہنا اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ قال، حضرت جبرائیل نے فرمایا، انما انا رسول ربک، بی بی میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس کا پیغامبر ہوں، لی اہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے دوں، تجھے عطا کروں ایک پاک لڑکا۔ قالت، حضرت مریم نے جواب میں کہا، انا یکون لی غلام، کیا کہہ رہے ہو، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں کہ میں کوئی غلط طریقے سے کوئی حمل جو ہے وہ لے لوں۔ قال کذالک، حضرت جبرائیل نے کہا بی بی ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے۔ کیا کرنا آسان ہے؟ کہ میں مرد کے کانٹیکٹ کے بغیر ہی کوئی بچہ پیدا کر لوں، یہ میرے اور تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے، جو خود حضرت جبرائیل کا رب بھی ہے، کہ ہوا علی ہین، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ کہ میں اسے بناؤں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت کا ظہور۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اب یہاں اس کو انڈر لائن کیجیے، یہ جو پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا ظہور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہے کہ اب جب دنیا میں ظلم جو ہے وہ پوری طرح چھا چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی معجزانہ شخصیت کے ساتھ تشریف لائیں گے
اور اللہ کے حکم سے اس گلوب کو، اس زمین کو انسانوں کے ظلم و ستم سے پاک کریں گے۔ یہ ہے رحمت منا، ہماری جانب سے ایک مہربانی کے طور پر۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکری ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت مریم ارگو کر رہی ہے نا کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایسے ایسے ہوگا، لیکن اب آپ کی طرف سے کوئی گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر فرمایا جا چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، تو حضرت مریم سلام علیہا حاملہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور پھر اس کو لے کر ایک دور مقام پر چلی گئی۔ یعنی اب لوگوں کو وہ منہ نہیں دکھا سکتی، محسوس کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے دور چلی گئی کسی جگہ پر۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ کر رہا تھا، ان کے دل میں ڈال رہا تھا ادھر چلی جاؤ ادھر چلے جاؤ، بس دور ایسی جگہ چلی گئی جہاں کوئی آدمی دور دور تک نہیں تھا۔ فَأَجَعَلَ مَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب ظاہر ہے کہ جب ڈلیوری کا وقت آیا اور ڈلیوری کی پینز جو بڑی ہاربل پینز ہوتی ہیں وہ ان کو کھینچ کر لے آئیں ایک سوکھی ہوئی کھجور کی جڑ کے پاس۔ قالت، اب دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اوہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ایک بھولی بسری داستان ہوتی، کسی کو نام بھی یاد نہ ہوتا کہ مریم نام کی بھی کوئی لڑکی تھی۔ یہ وہ احساس ہے کہ ایک پاک باز خاتون، ذرا اس کو تصور کیجئے ایک منٹ کے لیے، کہ جب اس کو ایک تو ہے نا کہ بدکار عورت ہے، بدکار عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ صرف اس کو ڈر ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن حقیقت میں تو وہ بدکار عورت ہے، اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہوتی۔ جبکہ یہاں کیا ہے، ایک بڑا اب نارمل معاملہ ہوا ہے، ایک ورجن باقرہ اور پاک باز خاتون جس کو کسی مرد نے ہاتھ تک کبھی نہیں لگایا وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں اس کے جو احساسات ہیں ان کو قرآن مجید جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، كنت مت قبل ھذا، میں کاش اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں کہیں بھولی بسری داستان ہوتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، پھر آواز دی اس کو من تحتہا، ان کے نیچے سے، اللہ تحزنی، اب یہ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے جو انہیں آئی ہے، کیا کہتے ہوئے؟ اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یعنی جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور چشمہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دریا نہیں ہوتا کہ جو بڑے کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، ایک دم ایک جگہ سے پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پہاڑی سفر کرتے ہیں تو وہاں آپ کو عام چشمے نظر آتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر کسی پہاڑ کے دامن میں سے کوئی پانی نکلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پانی اوپر سے ابزارب ہوا تھا، وہ نیچے سے سم رہا ہے، لیکن پہاڑ کے اوپر سے چشمے کا نکلنا جو ہے یہ کیا خاص کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ تو ہم نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جس سوکھی ہوئی کھجور کے نیچے جا کر وہ بیٹھی تھی، کہا کہ جو تمہارے اوپر سوکھی ہوئی ٹہنی ہے اس کو ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں جب وہ گریں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی آبادی سے دور کسی جگہ پر تھیں، ذہن میں رکھیے گا، جہاں نہ پانی تھا اور نہ کچھ کھانے کو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا بندوبست کیا۔ یہ بھی کیا تھا، یہ پھر ایک معجزہ تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے رفع آسمانی تک بھی معجزہ ہی معجزے ہیں، اور دوبارہ وہ زمین پر تشریف لائیں گے تو بھی معجزہ ہی معجزہ ہوگا۔
تو ایک اور معجزہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام بھی کر دیا اور چشمہ چکر کر دیا، اور سوکھی ہوئی کھجور کو ہلانے پر تازہ کھجوریں گری. وہ سوکھی کھجوریں نہیں، واضح کیا ہے قرآن مجید نے کہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور اے مریم کھا اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب بھی تو کسی مرد کو دیکھے، کسی شخص کو پائے، تو اس سے کہنا انی نذرت الرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. یاد رکھیے گا رحمان کے ایک معنی تو ہے نا بہت مہربان، لیکن اس کا دوسرا معنی بھی ہمیں یہ ذہن میں رہنے چاہیے کہ جیسے اردو زبان میں یا فارسی میں اللہ کو خدا کہا جاتا ہے، انگریزی میں کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے گاڈ، اسی طرح عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ تھا الرحمن. تو آپ دیکھیں گے حضرت مریم کے تذکرے میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ جو ہوگا وہ بطور رحمان ہوگا. یہاں بھی دیکھیے کہ بار بار اسی کا ذکر آ رہا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، تم کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، بس آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. پچھلی شریعت میں، شریعت موسوی میں، ایک چپ کا روزہ بھی تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ 3 چیزیں کہ جو روزے میں چھوڑنی ضروری ہیں، کھانا پینا اور سیکس، تو ایک چوتھی چیز بھی شامل تھی آپشنل، کہ کوئی شخص جو ہے وہ ساتھ ہی اپنی زبان کو بھی تالا لگا لے کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. تو حضرت مریم سے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ جب کوئی بندہ نظر آئے تو اسے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، لہذا آج میں کسی شخص سے کلام نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، اور جیسے حکم ہوا تھا. ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ کوئی بچہ، کوئی عورت جو ہے وہ کوئی حرام بچہ پیدا کرے اور کسی دور دراز علاقے میں جا کر وقت گزار دے، بچہ بڑا ہو جائے اور وہ سوسائٹی میں آ جائے گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا کون ہے، وہ اپنا جو بھی تعارف کروا دے گا، تیری میرے ماں باپ مر گئے ہیں اور میں ایک یتیم بچہ ہوں، تو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی بھی کریں گے، اس کی زندگی گزر جائے گی. لیکن بڑے لوگ جو ہیں ان کے امتحان بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے جائیں تو پھر ان کو دیکھیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا، کہ یہ اجازت بھی نہیں دی کہ کہیں دور دراز لے جاؤ اس کو اور بچے کو بڑا کر کے چھوڑ دو. نہیں، کہا کہ اس بچے کو اپنی کمیونٹی میں جہاں سب لوگ تمہیں پہچانتے ہو کہ تم ایک قبائلی لڑکی ہو، وہاں لے کے جاؤ. تو فاتت بھی قوما، تو حضرت مریم اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے. اب جو طوفان کھڑا ہونا تھا اس کا بھی قرآن مجید نے ایک بڑا خوبصورت پوری تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو لوگ کہنے لگے اے مریم تم نے تو یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. یہ تم کیا لے کے آئی ہو، یہ تم کیا کر کے آئی ہو؟ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جو مختلف جملے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب جس کی زبان میں جو آیا اس نے بک دیا، اس نے کہہ دیا. اور یہ کیا ہے، اب اللہ کی ایک نیک بندی جو ہے اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے میں کیا کروں، اللہ کا حکم ہے میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور ہے میں کیا کروں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننا یا اس کو ایکسیپٹ کرنا منظور نہ ہو تو ایک طریقہ کیا ہے، کسی بچے کو کہیں پھینک دو اور پھر آ جاؤ پاک باز عورت بن کے. اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو نہیں دے رہا. یعنی امتحان کی آخری صورت جو ہوتی ہے اس میں سے حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے کہ ماں کانا ابوک امرأ سوء، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، ماں کانا امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. فاشارت الیہ، اور اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں. اس بچے سے پوچھ لو جو گود میں اٹھایا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں. فاشارت الیہ،
عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو. اب اس پر اور زیادہ وہ بگڑے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے بڑی پاک باز آئی, بچے لگ کس نے گل کری ایسی جو ابھی بالکل معصوم ہے گود کے اندر. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے, قال انی عبداللہ. حضرت عیسیٰ ماں کی گود سے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, یعنی انجیل عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا, اور مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنت, جہاں بھی میں ہوں گا میں برکتوں کے ساتھ ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے تاکید کی گئی ہے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. وبرم بوالدتی, اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہرگز زبردست اور بدبخت نہیں بنایا. یعنی ایک نیک انسان کا جسچر, میں ایک نیک آدمی ہوں, اپنے والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا ہوں, اور لوگوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں, لوگوں پر زیادتیاں کرنے والا, سختیاں کرنے والا اور بدبخت نہیں ہوں. والسلام علیہ یوم ولدت, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سیلیوٹ ہے جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت, اور اس روز بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا جب میں فوت ہوں گا. ویوم ابعث حیا, اور جب میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھا کر زندہ کیا جاؤں گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرحلہ ان تین میں سے ہو چکا ہے, پیدائش ہو چکی, اور ابھی آپ کا انتقال باقی ہے, اس لیے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا پر تشریف لائیں گے اور پھر زمین پر عدل کو قائم کریں گے, اور پھر 40 سال یہاں پر وہ گزاریں گے. پھر ان کا بال بچے ہوں گے, اور پھر ان کی ایک نارمل طبعی موت واقع ہوگی ان پر, اور پھر قیامت کے دن ہم سب کے ساتھ جیسے ساری انسانیت دوبارہ اٹھائی جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا. ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اچھا, یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے کہ عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. اب یہ جو ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, نتھنگ مور دین دیٹ. یہ بٹوین دا لائنز کیا ہوگا, نتھنگ مور دین دیٹ, اس سے ذرا بھی اونچا نہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون, اور یہی وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. جب نجاشی کے دربار میں وہ مکالمہ ہوا صحابہ کرام کا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور قریش کے نمائندوں نے کہا کہ یہ تمہارے خدا کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو نجاشی نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا تصور ہے تمہارا؟ حضرت جعفر طیار نے یہی آیات جو ہیں پوری کی پوری ان کو پڑھ کر سنا دی. تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ تنکا بھر بھی عیسیٰ ابن مریم اس سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, جس کو میں نے یہاں آپ کے سامنے کہا نتھنگ مور دین دیٹ, وہ اسی حوالے سے میں نے کہا تھا. ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ, اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, اس سے ابو ہے. اذا قضى امرا, جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے, فانما یقول له کن فیکون, تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہے یہاں پر, ویسے تو قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بھی آیا ہے, سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے, اور کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ اذا قضى امرا ان یقول له کن فیکون, کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو اصل میں کہا گیا ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں بنایا گیا. کچھ لوگوں نے جبرائیل کا بیٹا کیوں قرار دیا. یہ عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں. بعض فرقوں کے نزدیک تثلیث جو ہے وہ گاڈ دا فادر, جیزس دا سن آف گاڈ, اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن, یہ تثلیث. بعض کے نزدیک تثلیث یہ ہے کہ اللہ
گاڈ دا فادر، جیسس دا سن آف گاڈ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے خدا ہیں، ہولی گھوسٹ. یعنی معاذ اللہ وہاں پکچر کیا بنائی گئی ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تو اس نے یہ ایزیوم کیا کہ جیسے جو جنسی تعلق قائم ہو گیا حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اس لیے کہ اس کے بغیر تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور چونکہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے، اور تنہائی کے اندر حضرت جبرائیل اور حضرت مریم سلام علیہا کے درمیان وہ مکالمہ ہوا. تو معاذ اللہ جیسے حضرت مریم اور حضرت جبرائیل کے درمیان معاذ اللہ یہ کوئی جنسی تعلق قائم ہوا اور جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی جنسی تعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بچے کی پیدائش کے لیے. عام میرے اور آپ کے معاملے میں، تمام انسانوں کے معاملے میں اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جی عام جو بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ اس طریقے کا محتاج نہ پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں اپنا ایک بندہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کروں گا. اس نے فیصلہ کیا، صادر کر دیا، تو اب اسے اور کسی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. یہ ہوا حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے میں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پیغام جاری ہے، ان کا وہ بیان جو ماں کی گود سے دے رہے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے ایک سیدھا راستہ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، تو ان کے درمیان مختلف گروہوں نے اختلاف کیا اس بات سے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو خرابی ہے انکار کرنے والوں کے لیے جس وقت وہ دیکھیں گے ایک بڑے دن کو. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے حکم سے جو چاہے کر سکتا ہے، انہیں قیامت کے دن پھر بہت بڑی ڈیزاسٹر فیس کرنی پڑے گی. تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اتنی تفصیل کے ساتھ. وہ لوگ خود مسلمانوں میں سے ہمارے بہت سے جو خاص طور پر جدید مفکرین ہیں، وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو نہیں مانتے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ اس کی کوئی ادھر کی تعویل کرتا ہے، کوئی ادھر کی تعویل کرتا ہے، کوئی ادھر کی تعویل، الفاظ کے اندر سے وہ نکالتے ہیں. بڑی موٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آپ الفاظ کی جو تفصیل ہے اس کے جائے بغیر ایک جنرل امپریشن لیں. یہ ساری کہانی کہ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں سے، بانج ماں سے پیدائش کا تذکرہ، اور اس چیز کو سب مانتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کا. وہ صاف منہ سے بول رہا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور سب کے سب معجزات جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی جو روٹین کے پروسیس ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. مثلا پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ پانی کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اگر اللہ تعالیٰ پانی کو یہ نہ سکھاتا تو پانی اپنی سطح ہموار نہ رکھتا. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کوئی بالکل نیا کام بھی کر سکتا ہے اور اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو سسپینڈ کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے تو آگے سمندر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ سمندر کو عصا مارو. تو انہوں نے اپنی لاٹھی ماری سمندر کو اور سمندر پھٹ گیا، اور ادھر بھی پانی کی ایک دیوار بن گئی اور ادھر بھی پانی کی ایک دیوار بن گئی. درمیان میں خشک راستہ بن گیا جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. وہ لاہور میں دو بھائی، ان میں سے ایک جو تھا وہ ذرا چودھری غلام محمد پرویز سے متاثر تھا، پرویزی خیال کا تھا، اور وہ اس معجزے کو نہیں مانتا تھا. اور دوسرا بھائی جو ہے وہ ظاہر راسخ العقیدہ مسلمان تھا. تو بحث کر رہے تھے، تو وہ جو پرویز صاحب کا معتقد تھا وہ کہنے لگا نہیں مانتے نہیں. وہ مد و جزر کا معاملہ تھا کہ جب جزر تھا سمندر میں تو موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کو نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو جزر جو مد آ گئی اور وہ سب کے سب ڈوب گئے.
تو وہ دوسرا بھائی کہتا ہے چل کرایہ تیرا میں خرچنا کراچی دا، چل چلیے کراچی، اور جب سمندر کو جدر ہو تو ذرا اس میں سے گزر کے دکھانا۔ تو بالکل کامن سینس کو بھول جاتے ہیں کہ کیا فرعون جو ہے اس کی اتنی مت ماری ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ماہرین نہیں تھے، کوئی غوطہ خار نہیں تھے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر میں اگر جدر آتا ہے تو پھر مد بھی آتا ہے۔ تو بالکل نان سینس باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں قرآن مجید کے حقائق کو ٹھکرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔